وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات پڑھیں. خالق کائنات سے دعا ہے پروردگار بانیان کو جزائے خیر عطا فرمائے. جناب قمر عباس، ظہیر عباس، عرفان حیدر، غضنفر عباس، ان کو اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، ان کے رزق میں جان و مال میں برکت عطا فرمائے، اور ان کے لواحقین جو اس جہان فانی سے گزر گئے ہیں ان مومنین کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور ہم سب کے جو عزیز و اقربا اس جہان فانی سے گزر گئے ہیں پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے. اس مجلس کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہمیں سیرت آل محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعزیل فرمائے. پروردگار بحق محمد وآل محمد ملک پاکستان کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنائے. تمام شیعان جہان کو اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ ہمارے علماء و ذاکرین کی حفاظت فرمائے، اور اس ذکر کو اللہ دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. مومنین کرام، مجلس اعزا آپ سماعت فرما رہے ہیں، سارا دن مجلس سنیں گے. اس مجلس اعزا میں ہم کیا پیش کرتے ہیں؟ ایام محرم میں بھی آپ نے سنا، تمام ملک میں یہ ایک درس ہے، یہ ایک یونیورسٹی ہے سید الشہداء کی، جس میں ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور جس میں آ کے بیٹھنا آداب کے ساتھ، نفاست کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ ایک بہترین مقام رکھتا ہے. یہ ممبر حسین، خوش نصیب ہے وہ جو اس مجلس میں آتے ہیں اور اس پاکیزہ ذکر کو سنتے ہیں، کیونکہ ذکر علی آپ سنتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے. پھر فرماتے ہیں حب علی یاکل الذنوب کما نار تاکل الحطب. علی کے ذکر میں گناہ اس طرح ختم ہو جاتے ہیں جیسے آگ میں لکڑی ختم ہو جاتی ہے. یہ اتنا پاکیزہ ذکر ہے کہ جس میں ہمارے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. ہم نے جنت لی تو اسی دروازے سے لی، انہوں نے کہیں سے لے کر نہیں دی. جنت ان کو اللہ نے عطا کی، اور اللہ نے بھی انہیں عطیہ نہیں بلکہ ان کی اجرت میں دی. انہوں نے کام ایسے کیے، انہوں نے عظمتیں ایسے دکھلائیں، انہوں نے دین کے لیے قربانیاں ایسے دیں کہ نہیں کوئی دے سکتا. ہمارے معصوم 14 ہیں، ہمارے امام 12 ہیں. آج دنیا ان کی مخالفت میں امڑ آئی ہے. ہم دیکھتے ہیں ایک سیلاب آیا ہوا ہے، لیکن ذکر حسین سب پہ حاوی ہے. ایک چائنیز سکالر نے کیا کہا؟ چائنیز سکالر کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ شیعہ قوم سب سے سپر ہے، سب سے بلند ہے. کہتے کیوں بلند ہے؟ وہ کہتے ان کے پاس 2 پر ہیں، ایک پر سبز ہے، ایک پر سرخ ہے. جو سبز پر ہے وہ امام زمانہ کے ظہور تک پہنچتا ہے، اور جو سرخ پر ہے وہ کربلا سے شروع ہوتا ہے. اس میں سیرتیں بھی ہیں، اس میں عمل بھی ہے، اس میں نجات بھی ہے، اس میں سب کچھ ہے. یہ شہادت کو بھی گلے لگا لیتے ہیں. اتنا پاکیزہ ہے حسین. ہم آل محمد کی ولایت میں ہیں. ولایت کہیں سے لینے نہیں جانی، ولایت ان کے گھر کی ہے. کسی نے پوچھا تھا
ہندوستان کے ایک بڑے ولی سے اس سے پوچھا آپ کی اور علی کی ولایت میں فرق کیا ہے؟ کہا آپ بھی ولی ہیں، علی بھی ولی ہے، ان میں فرق کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا خواجہ غریب نواز کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا سن، تو ذمہ دار ہے یا تو محنت کر کے لیتا ہے؟ اس نے کہا جی میں محنت کر کے گندم لیتا ہوں، ذمہ دار کے اپنے گھر کی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا ذمہ دار مالک اپنے گھر کی کھاتا ہے، ہم ان سے مانگ کے دیتے ہیں۔ ولایت علی کے گھر کی ہے، ہم نے ان سے مانگ کے لی ہے۔ یہ ولایت ایک نظام ہے، یہ غدیر خم پہ قائم کیا۔ جب غدیر خم پہ حضور نے علی کا بازو پکڑ کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اپنے آپ کو حضور نے چھپا دیا، علی کو ظاہر کر کے دنیا کو بتا دیا اے دنیا والو، قیامت تک نمازیں پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، حج کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، خیرات کرتے رہو، سونا چاندی دیتے رہو، اگر میرے اس بھائی کی ولایت و محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تم جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتے، جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ یہ معجزہ ہے آل محمد کی عظمت کا کہ جہاں امام بارگاہ ہے، جہاں مسجد ہے، ساتھ ہی امام بارگاہ ہے۔ یہ درس حسین کا کام دیتا ہے، وہ مقصد حسین کا کام دیتی ہے۔ مسجد میں مقصد پورا ہوتا ہے، یا حسین کا درس پورا ہوتا ہے، یا آل محمد کا درس ہوتا ہے۔ یہ درس و تدریس دنیا نے کہاں سے سیکھی؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کا درس ہے، امام محمد باقر علیہ السلام کا درس ہے۔ اور صرف مسلمان نہیں بلکہ ہر فرقے کا بندہ آ کے علم سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، سوالات کرتے ہیں۔ عمر بن عبد العزیز خلیفہ تھا، وہ آیا، اس نے کہا جنت اس مسجد نبوی کو توسیع دے دو، لیکن امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا درس اس میں حائل نہیں ہونا، یہ درس جاری رہے گا۔ اور مسجد نبوی کو توسیع دی گئی۔ وہ دورہ کرتے ہوئے امام کی خدمت میں پہنچا، دیکھا تو امام درس دے رہے تھے، ایک چھوٹا سا بچہ موجود تھا۔ وہ کون؟ وہ تو جانتا ہی نہیں کہ یہ کون ہے۔ اس نے کہا یبن رسول اللہ، یہ بچہ بھی پڑھتا ہے؟ امام نے کہا ہاں، یہ بھی اس درس میں علم حاصل کر رہا ہے۔ حالانکہ امام اسے کیا بتاتے کہ یہ تو علم لدنی کا وارث ہے۔ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام تھے، کہتا میں اس بچے سے سوال کروں؟ اس نے کہا، امام نے کہا کرو۔ اس نے کہا یہ بچہ نماز کو جانتا ہوگا، روزے کو جانتا ہوگا، حج کے اعمال جانتا ہوگا، سوال ہی ایسے کروں جو اس بچے کو نہ آئے؟ اس نے کہا بھائی بیٹے یہ بتاؤ ثواب کسے کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا وہ ستاروں کا ایک جھنڈ ہے۔ حیران رہ گیا۔ یہ ائمہ تحرین کا درس، یہ علی کے ان خطبوں کا نتیجہ ہے، یہ سید الساجدین کی صحیفہ کاملہ کا نتیجہ ہے کہ آج ایسی مجلس مومن بپا کرتے ہیں جسے آ کے ملائک سنتے ہیں۔ اتنی پاکیزہ مجلس ہے جسے ملائک آ کے سنتے ہیں، بلکہ جب مجلس ختم ہو جاتی ہے تو وہ واپس جاتے ہیں تو دوسرے ملائک کہتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ کیسے پتہ چلا؟ تم میں سے خوشبو آ رہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں ہم تو مجلس حسین میں گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں بھی لے جاؤ۔ بھائی مجلس تو ختم ہو گئی تو وہ فرشتے کہتے ہیں ہمیں وہ جگہ ہی دکھا دو،
ہم اس کی زیارت کریں۔ سید الشہداء، مجھے علامہ عقیل الغربی کا ایک جملہ آخر میں کہنا ہے، بس دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ وہ فرماتے ہیں وہ بستی جو حسین نے بسائی، 2 دن 2 محرم کو مولا کربلا میں پہنچے، 10 محرم کو امام کی شہادت ہو گئی، 8 دن کے لیے جو بستی بسائی گئی آج مرجع خلائق ہے۔ میں اور تو نہیں، ملائکہ آتے ہیں زیارت کے لیے، انبیاء آتے ہیں زیارت کے لیے۔ وہ جوش ملی آبادی کربلا کے میدان میں وہ کہتا ہے کہ مصطفیٰ کی کشتی نازش کو کھینے کے لیے انبیاء مبارکباد دینے کے لیے حسین نے ایسا کارنامہ کیا کہ انبیاء مبارکباد دینے آ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں فاطمہ زہرا کو مریم نے مبارکباد دی۔ یہ کربلا کا میدان ہے، جو بستی بسائی تھی آج دنیا نام جانتی ہے، اور جنہوں نے 100 سال بادشاہت کی، جنہوں نے 100 سال حکومت کی، ان کی قبروں کے نشان نہیں ملتے۔ وہ سرخ و سفید کے مالک سمجھتے تھے اپنے آپ کو۔ یزید کیا سمجھتا تھا؟ یزید کی سلطنت کتنی تھی؟ جتنی فرعون کے پاس تھی، سارا سعودی عرب، سارا عمان، سارا مصر، سارا شام، ایران تک، ہندوستان تک جس کی سرحدیں ٹکرا رہی تھیں، مگر ایک حسین نے کیا کیا؟ حسین نے کہا لاؤ یو بھائیو، مثلی مثلک، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام نے انکار بیعت کیا، بس معجزہ کیا ہے؟ حسین نے انکار بیعت کیا۔ پھر ہمارے کتنے امام گزرے؟ 11 امام 12ویں غائب ہیں، پھر کسی میں جرت نہ ہوئی کہ ان سے کوئی بیعت طلب کرے۔ ایسا جواب حسین نے دیا، پھر جرت نہ ہوئی۔ آؤ عزاداران سید الشہداء، آپ غم منانے آئے ہیں۔ یہ چہلم کے ایام ہیں۔ کہتے ہیں جب دمشق میں قافلہ آ کے رکا، پہلے تو علماء ذاکرین سے آپ سنتے ہیں 15 اذانیں بی بی نے بازار میں سنی۔ 15 اذانیں سنی۔ اے بیٹا سجاد، ان سے کہو ہمیں لے جاؤ دربار میں۔ آواز آتی تھی ابھی تو بازاروں کو سجانا ہے، ابھی تو بھیڑ اور بڑھے گی۔ کہتے ہیں جب بڑھ جاتی تھی تو امام سجاد اس سے کہتے تھے، جس کے پاس نو کے نیزہ پہ سید الشہداء کا سر تھا، اس سے کہتے تھے سر کو آگے لے جاؤ، اس سر کو دیکھنے کے لیے جو نو کے نیزہ پہ تلاوت کر رہا ہے لوگ آ جاتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں میری ماں اور بہنیں، ایک وقت ایسا آیا اتنے پتھر برسے، اتنا لوگوں نے مارا کہ جب مٹی ہٹی تو نہ میں اپنی پھوپھی کو پہچانتا تھا، نہ پھوپھی مجھے پہچانتی تھی۔ دربار میں بٹھا لیا، تھوڑی دیر کے بعد بس مختصر کر رہا ہوں، دیکھا ہند آ رہی ہے، یزید کی زوجہ ہے۔ اس نے کہا میں بھی دیکھوں یہ قیدی کون ہے۔ کرسی بچھا دی گئی۔ بی بی زینب نے جناب ام کلثوم سے کہا، جناب لیلا سے کہا خاموش رہنا، اب وہ آ رہی ہے جو ہمارے گھروں میں برتن صاف کرتی تھی۔ اس نے کرسی بچھائی، بچھا کے کہا قیدی عورت، اے قیدین بتاؤ کس شہر سے آئی ہے، کس ملک کی ہے؟ کہ مدینہ النبی کی، میں مدینے کی ہوں۔ کہ تم محمد مصطفیٰ کو جانتی ہے؟ کہ میں جانتی ہوں۔ کہ حسین کو جانتی ہے؟ کہ میں جانتی ہوں۔ کہ میں ایک بات کروں گی، میں اونچی نہیں کر سکتی۔ بی بی نے کیا کہے گی؟ کہتی کان قریب لاؤ، کیا زینب کو جانتی ہو؟ یہ کہنا تھا۔ بی بی نے کہا
چھوٹی 4 سال کی سکینہ حسین کے سینے پہ سونے والی، کہتی اس نے چادر اتار دی، یزید نے اپنی آواز ڈالی کہ مجمع عام میں تو بے پردہ ہو گئی، اس نے کہا